السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بل الإيمان لما يدخل في قلوبكم وقال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے اس 5ویں عشرے کی کہ جو عشرہ زینبیہ بھی کہلاتا ہے، آج ہماری نویں مجلس ہے اور جو سبجیکٹ ٹاپک عنوان ہے اس پر 7ویں گفتگو. سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ حجرات، اس کی یہ 2 آیتوں کی مسلسل تلاوت کی جا رہی تھی، اور پھر یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ بھی سورہ عنکبوت کی آیت کی تفسیر. قرآن کا اصول تو آپ کو پتہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت پھر ایک طرح سے سورہ حجرات اور عنکبوت کی آیتوں کی تفسیر. تو اب ذرا سا 1-2 جملے ان لوگوں کے لیے بھی تاکہ ذرا سا ان کا ربط مل جائے اگر وہ یہ مجلس سن رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے دیکھا نا کہ جہاں سے داخلہ ہے وہاں سے یہاں تک خاصا فاصلہ، اور مرثیہ چل رہا تھا اور بہت ہی شدت کا مرثیہ تھا، لیکن اس راستے میں نے دیکھا کہ اکثر مومنین اپنے ٹیلی فون کے اوپر موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے تھے اور کیا میسیجز آ رہے تھے. میری آئی سائٹ بہت کمزور ہے لیکن اب الحمدللہ ابھی تک میں اندھا نہیں ہوا ہوں. تو اس اعتبار سے کہ وہ اور زیادہ ان کی توجہ کم ہو جائے گی اگر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ 7ویں مجلس کے اندر موضوع پر 7ویں مجلس، ویسے 9ویں مجلس ہے، 7ویں مجلس کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کا ربط کیا ہے. تو عنوان یا ٹاپک یا سبجیکٹ ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ تقاضے. اور اگر ہم کربلا کو اپنے سامنے رکھیں، ایک سوال جب کبھی مجھے عشرہ زینبیہ یا چیلم کا عشرہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اس امام بارگاہ میں اور یا پھر دنیا میں کسی اور جگہ پر، تو ایک سوال میں اکثر کیا کرتا ہوں شب 40، اور اس کا جواب پھر میں خود ہی 40 کے دن دیتا ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے کئی بار سوال بھی سنا، کئی بار جواب بھی سنا، کیونکہ اب تو مجھے بھی یاد نہیں کہ کتنے سالوں سے میں 40 کی مجلس پڑھ رہا ہوں. لیکن سوال بھی مختصر ہے، جواب بھی مختصر ہے، تو اگر وہ تکرار ہو رہی ہوگی تو اتنا زیادہ وہ آپ پر گراں نہیں گزرے گی کہ آپ ایک بار پھر اپنے واٹس ایپ کے اوپر جھک جائیں کہ کیا
دلچسپ خبریں یہاں وہاں سے وصول ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہی کربلا ہے، وہی آقا حسین ہے، وہی مصائب ہیں، وہی روضہ ہے، جو زیادہ بڑا دن ہے اس میں لوگ کم کیوں ہیں؟ جو اس کے مقابلے میں چھوٹا دن ہے اس میں لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ یعنی اگر آج 40 کی رات اور 40 کا دن کربلا میں آقا حسین کی زری کی زیارت کرنے والے مثلاً 20 ملین ہیں، 2 کروڑ ہیں، تو عاشورہ تو 40 سے بڑا دن ہے۔ عاشورے کے اندر 20 ملین کیا، 10 ملین کیا، 5 ملین بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہی محبان اہل بیت ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی آقا حسین کی زری کی تڑپ اور تمنا رکھنے والے۔ اب اس کا ایک جواب تو آپ کے ذہن میں خود ہی آ گیا ہوگا، اور میں اس جواب کو بھی، اصل جواب جو ہے وہ کل آئے گا، لیکن یہ جو جواب آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کو میں آج کی مجلس میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا یہ سنا ہوگا، بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ماں کے شکم میں یہ سننا شروع کر دیا ہوگا کہ مومن کی 5 علامتیں بتائی گئی ہیں، جن میں زیارت عاشورہ نہیں ہے، زیارت 40۔ یہ حدیث آج کی رات اور کل کی صبح کی مجلس میں دنیا بھر میں تلاوت کی جا رہی ہوگی کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، جس میں 51 رکعت نماز کے فوراً بعد زیارت 40۔ تو یہ تو ایک جواب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ چونکہ روایت میں زیارت 40 کو مومن کی پہچان قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کثیر تعداد میں لوگ 40 کے دن کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں جو عاشورہ کے دن بھی نہیں پہنچ پاتے۔ مگر جو اصل اس کا جواب ہے، کیونکہ یہ جو اگر جواب کسی کے ذہن میں بھی آیا نا تو پھر وہی سوال آ جائے گا کہ چلیں اس حدیث کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، مگر اس حدیث میں بھی امام نے پھر 40 کو کیوں عاشورے پہ ترجیح دی ہے خالی اس حدیث میں؟ ورنہ یاد رکھیں کہ عاشورہ انشاءاللہ بات کل ہوگی۔ تو یہ گفتگو نکلی تھی کہ 40 کی رات 40 کا دن مومنین کرام کی خاصی بڑی تعداد آتی ہے۔ ایمان خالی اپنے آپ کو مومن کہنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں جو کربلا کے تناظر میں ہم دیکھ رہے تھے۔ کربلا، سورہ عنکبوت کی آیت، سورہ حجرات، بہت اہم سورہ سورہ حجرات ایک اعتبار سے۔ اچھا، یہ لفظ جب میں کہتا ہوں نا تو فوراً مجھے احساس ہوتا ہے کون سا لفظ؟ اگر میں کوئی آیت تلاوت کروں اور کہوں کہ یہ آیت بہت اہم ہے، کوئی سورہ حوالہ دوں اور کہوں کہ یہ سورہ بہت اہم، فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ کہیں توہین قرآن تو نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں میسج دے رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں، کچھ اہم آیتیں، کچھ غیر اہم آیتیں۔ کہیں ایسا تو میں پیغام نہیں دے رہا ہوں کہ قرآن کے سوروں کی 2 کیٹیگریز، یہ اہم سورے ہیں، یہ غیر اہم سورے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت اہم ہے، قرآن کا ہر سورہ اہم ہے، لیکن جب یہ جملہ زبان پہ آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جس عنوان پہ بات کی جا رہی اس کے حوالے سے اس میں زیادہ اہم پیغام، دوسری آیت دوسرے پیغام کے حوالے سے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ بعض اوقات کچھ وضاحتیں اس لیے کرنا پڑتی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا والوں کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں، لائکس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی ہی چیزوں سے ملتے ہیں کہ کسی پہ تہمت لگائیں، کسی پہ الزام لگائیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ایسا تھم نیل بنائیں کہ ہر آدمی سوچنے کو مجبور ہو جائے، دیکھنے کو مجبور، کم از کم ایک کلک کرنے کو مجبور ہو جائے، چاہے اس کے بعد اس کلپ کے اندر اس تھم نیل سے متعلق کوئی بات نہ ہو۔ خیر، یہ ایک اپنا الگ موضوع ہے، ہر پڑھا لکھا جانتا بھی ہے، پھر بھی اسی پہ عمل کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت اور سورہ حجرات، سورہ حجرات اس اعتبار سے بہت اہم کہ اس کا آغاز ہی اس میسج سے ہو رہا کہ مومن کو پیغمبر سے کس طرح سے ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ڈیلنگ کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ کل دوپہر کی نہیں، کل صبح کی مجلس ہے، ظہر سے پہلے کی 10:30 بجے انشاءاللہ زندہ رہا تو بیان شروع ہوگا۔ وہ جس آیت سے مجلس شروع کی جاتی، زیارت والی آیت، زیارت، اس سے بالکل ملا ہوا یہی پیغام ہے کہ زیارت بعد میں ہے، پہلے رسول کی اطاعت۔ یہ کل کی مجلس کا میسج ہے، آغاز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت ہم کو کرنا ہے، لیکن کس انداز؟ یہ سورہ حجرات۔ پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو،
पैगंबर से आगे ना बढ़ो, और उसके बाद ये बताया कि जब ये ट्रेनिंग तुम्हें मिल जाए तो साहिबान ईमान भी एक दूसरे का हक अदा करें। ऐसा ना हो कि पैगंबर का सारा एहतराम कर लो और मोमिनों को गालियां देना शुरू कर दो, ये यूट्यूब पे उनके क्लिप बना के भेजना शुरू करो। सूरह हुजरात पूरा मौजू नहीं, उसके आखिर में ये आयत आ रही है जो मैं गालिबन अब तक की 9 मजालिस में से 6 मजालिस में तिलावत कर चुका हूँ, और ये कह के तिलावत कर चुका हूँ कि ये खुद अपनी जगह एक मुकम्मल पैगाम है। खाली तर्जमा क्या है? आराब ये कहते हैं, अरब नहीं, आराब जंगल में रहने वाले, कि हम ईमान लाए। ऐ हबीब कह दो इन लोगों से कि तुम ईमान नहीं लाए, तो फिर हम क्या हैं? तो ऐ हबीब अगर ये तुमसे सवाल करें कि हम अपने आप को मोमिन ना कहें, कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, तो वो कहेंगे तो फिर हम क्या हैं? वलाकिन कालू असलमना, उनसे ये कहो कि हम इस्लाम लाए, अभी ईमान नहीं लाए। बल्कि लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ। ये खाली तर्जमा, क्योंकि 3 दिन 4 दिन इस आयत पर इतनी गुफ्तगू हो चुकी है, सूरह हुजरात की आयत, कि अब इसके ऊपर मजीद बात करना उन लोगों के लिए बाइस ज़हमत होगा जो बाकायदगी से पूरा अशरा मजालिस में आ रहे थे। अब ये तो पैगाम कुरान ने दे दिया कि तुम मोमिन नहीं हो। किनको पैगाम दिया? जो कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं। ये उनसे बात नहीं कर रहा है कुरान जो अपने आप को मोमिन कह ही नहीं रहे, जो मोमिन कह रहे हैं उनसे कुरान कह रहा है तो मोमिन नहीं, अपने आप को मोमिन कहना भी नहीं, तो फिर हम कब बनेंगे मोमिन? कैसे बनेंगे मोमिन? अब वो सूरह अनकबूत, और सूरह अनकबूत की ये पहली आयत तो अलिफ लाम मीम है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरी आयत और तीसरी आयत। इसका तर्जमा भी अपनी जगह एक मुकम्मल पैगाम है। जो आज पहली मर्तबा आए इस पूरे अशरे में, अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने आप को मोमिन कहेंगे जबान से? यक़ूलू काला कौल जबान से होता है, वो अपने आप को जबान से मोमिन कहेंगे, उनका अल्लाह छोड़ देगा? वहुम ला युफ्तनून, और अल्लाह क्या उनका इम्तिहान नहीं लेगा? तो तुम क्या हो? वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी जिसने अपने आप को मोमिन कहा अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया। जिसने अपने आप को मोमिन नहीं कहा नहीं हम मोमिन नहीं, उनका नहीं लेगा अल्लाह, उनका इम्तिहान नहीं लेगा, उनको छोड़ देगा उनकी हाल पर। अमहिलहुम रुवैदा, मोहलत दे देगा, जाओ, रस्सी ढीली कर देगा। ये सारे मुहावरे उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो मोमिन कहेगा अपने आप को, तो क्या अल्लाह इम्तिहान नहीं लेगा? और क्यों नहीं लेगा? तुम कौन से अनोखे हो? तुमसे पहले भी जिसने अपने आप को मोमिन कहा हमने उसका इम्तिहान लिया, और फिर 2 दिन बात हुई। हजरत इब्राहिम जैसा खलील खुदा नबी, हजरत दाऊद जैसा खलीफा खुदा नबी, उन सब का इम्तिहान लिया गया। क्यों? फला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह को पता चल जाए कि सच्चा मोमिन कौन है और झूठा मोमिन कौन। ये झूठा मोमिन मैंने नहीं बनाया है लफ्ज़, वला यअलमन्नल काज़िबीन। इतनी अरबी तो उनको भी आती है जिन्होंने कभी अरब दुनिया में भी कदम नहीं रखा। काज़िब माने झूठा। झूठा मोमिन कौन है? यानी मोमिनों में कैटेगरी है झूठा, और झूठे और सच्चे का फ़र्क पता चलता है इम्तिहान से। अब ये आयतों का तर्जमा है। मुझे खुद अफसोस हो रहा कि वो लोग जो बाकायदगी से आ रहे हैं उनका वक्त एक तरह से मैं तहसील हासिल कर रहा हूँ। 6 दिन जो उनको सुनाया वही सुना रहा हूँ, लेकिन बस अब ये तमीज़ ख़त्म हुई। अब फिर खाली यहाँ पे बात नहीं रुकी, अब इम्तिहान लिए। इम्तिहान के में 2 चीज़ें होती। कल हजरत दाऊद का वाक़या याद कीजिए। दाऊद को कहा गया कि हाँ, आज तक जितने अंबिया का इम्तिहान मैंने लिया है, तुम्हारा इम्तिहान उनसे मुख्तलिफ तरीके से लिया जा रहा है। यानी तुम्हें बताया जा रहा है कि किस तारीख को तुम्हें इम्तिहान देना है, जो किसी और नबी को नहीं बताया गया। पूरा वाक़या कल आ चुका। अब हमें और आपको ये नहीं बताया गया। जब अंबिया को नहीं बताया गया कि उनका इम्तिहान कब होगा, सिवाय हजरत दाऊद के। अगर किसी के जहन में इस हवाले से कोई शक आ रहा है तो वो कल की मजलिस सुन ले, कहीं ना कहीं तो उसको मिल जाएगी। खुद इमाम बारगाह की साइट पे होगी, तफसील वहां आई है, उसको मैं नहीं रिपीट करना चाहता।
باقی انبیاء کو نہیں بتایا، تمہیں بھی نہیں بتایا جائے گا امتحان کب لینا، مگر یہ بتایا جائے گا کہ امتحان کس طرح سے لینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اب سن لو امتحان کا پیپر آؤٹ ہو رہا، کس طرح تمہارا امتحان ہوگا، بِشَيْءٍ تھوڑا سا امتحان ہوگا، من الخوف، خوف کا، والجوع، اور تھوڑا سا امتحان ہوگا بھوک اور پیاس کا۔ جو مومنین تڑپتے ہوئے آتے ہیں کہ مولانا جاب چھوٹ گیا، کوئی دعا بتائیے، مولانا بزنس فیل ہو گیا، کوئی دعا بتائیے، مولانا قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، کوئی دعا بتائیے۔ خیر اب یہ والے مسئلہ کم ہوتا ہے، کیونکہ جو قرضہ لیتا ہے نا وہ تو اتنے آرام کی نیند سوتا ہے، قرضہ دینے والا آتا کہ کوئی دعا بتائیے کہ ہم نے بیچارے کی مدد کے لیے پیسہ دیا تھا، وہ تو ایسا ہضم کر کے بیٹھا۔ خیر یہی دلیل اس بات کی ہے کہ بھوک اور پیاس کا امتحان شروع ہو گیا۔ اگر آپ جاب کے لیے کوئی دعا تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کے لیے کوئی دعا تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اگر آپ یہ قرضہ لینے اور دینے کے حوالے سے، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھر امتحان ہوگا تمہارا مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کی قربانی سے، جان بھی دینا پڑے گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر میوہ دل یعنی اولاد۔ اچھا اب یہ امتحان کا پرچہ اللہ نے آؤٹ کیا یہاں پر، اور اس میں جو آخری تین باتیں آ گئیں، مال، جان، اولاد، اس کے حوالے سے قرآن میں دو اور جگہوں پر، ایک سورہ انفال اور ایک سورہ تغابن، ملتی جلتی آیت آئی ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد تمہارا امتحان۔ یہ لفظ فتنہ اردو والا نہیں، عربی والا۔ وہی سورہ عنکبوت میں آیا فتنہ یفتنون، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو یہاں پر یہ آیا کمی کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، مال اور اولاد کے حوالے سے کئی طرح کا امتحان ہوگا، پھر رزلٹ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والے۔ 3 دن حضرت داؤد کی وہ حدیث آئی کہ صبر نہ بھی کرو گے تب بھی مصیبت تو آئے گی، مگر سارا ثواب اور اجر کھو دو گے۔ مصیبت تو آئے گی اور صبر کرو گے تو مصیبت تو آئے گی، لیکن وہ صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام غریبہ کو جو آپ آیت سنتے ہیں، شام وطن سے ایک رات پہلے یہ آیت آج سن رہے ہیں، پھر کیا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کا رب ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ وہ ایک آل محمد کا درود ہے، ایک یہ صبر کرنے والوں پر درود، وہ رحمہ اور خصوصی رحمت نازل کر رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے، اب جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب کہہ رہا ہے اب ہو تم ہدایت والے، یعنی اب تمہارا ایمان ثابت ہوا۔ آل محمد محتدون نہیں، آل محمد ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والا، محتد کہتے ہیں ہدایت قبول کرنے والا۔ تو ان کو ہدایت قبول نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کچھ عرصے نعوذ باللہ گمراہی میں گزارے پھر ہدایت پر آئے۔ تو یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے کہا میرا درود تمہارے لیے، جس میں آل محمد کے ساتھ ہمیں شریک کر دیا اس آیت میں، میری رحمت تمہارے لیے ہے، اور تمہارے ایمان کو میں نے مان لیا کہ تم مہتد ہو، یعنی ہدایت والے ہو، یعنی مومن ہو۔ اب یہ امتحان اللہ نے بتایا۔ یہاں رک کر کل رات کی مجلس کا آخری ٹکڑا کہ میدان قیامت میں جب لوگ دیکھیں گے کہ مصیبتیں پر۔ اچھا اب یہ سورہ عنکبوت کے بارے میں ایک جملہ اور سن لیجیے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ مکے میں بھی پیغمبر کے اعلان کو 7 سال ہو گئے، یعنی اعلان رسالت، اور اتنا ٹارچر ہو رہا تھا اسلام لانے والوں۔ شروع کے 3-4 سال اتنا ٹارچر نہیں ہوا، کیونکہ مکے والے سمجھ رہے تھے کہ ایک بچوں کا کھیل ہے۔ ایک آدمی آیا ہے، اس نے ایک نئی آواز لگائی ہے، ہمارے کچھ نوجوان تو ہر نئی آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں، لیکن یہ سال 6 مہینے 2 سال میں ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ تو ابھی زیادہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ زیادہ کس بات کا تھا؟ پیغمبر تبلیغ کرتے ہیں، کچھ بچے اور نوجوان ان کی بات مان لیتے ہیں، اور قریش مکہ اور ان کے سردار بیٹھ کے ہنستے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ لیکن جب 2-3 سال کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ تو جمتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، اب مظالم کا آغاز ہوا، لیکن اسی انداز سے کہ پہلے ہلکے پھلکے ظلم۔ یہ ہیں تو انہی کے فیملی ممبرز نا، اور یہ ہیں تو انہی کے غلام اور کنیزیں نا، انہی سرداروں کے۔
مکے کے اندر اسلام قبول کرنے والے کوئی الگ سے مخلوق، کوئی ایلین مخلوق، کوئی خلائی مخلوق، کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے تو انہیں تو ظلم شروع ہوئے، لیکن ابھی ذرا ہلکے ہلکے ظلم. ماں نے کھانا بند کر دیا، باپ نے بات چیت بند کر دی، بزنس میں کمی کر دی، ضروریات پوری کرنے سے انکار کر دیا. یہ ساری تاریخ ہے جو میرے ذہن میں مصعب ابن عمیر، مکے کا کیسا نفیس نوجوان تھا، باپ نے کپڑے دینا بند کر. اب یہ الگ بات، بہت بات پھیل رہی ہے، ابھی تو آدھا مجلس کا وقت تقریباً ہونے جا رہا ہے اور میں موضوع پر آیا نہیں. تو خلاصہ یہ کہ 2-3 سال اس پہ گزرے. جب دیکھا کہ نہیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد مظالم کی شدت ہوئی. اب کوڑے مارے جا رہے ہیں، اب جلتی ریتی پہ لٹایا جا رہا ہے، اب سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا ہے، اب گلے میں رسی باندھ کے گلا گھونٹا جا رہا ہے، اب جانور کی کھالوں میں بند کر کے پانی میں ڈال کے غوطے لگائے جا رہے ہیں. اب خباب ابن ارد کی طرح سے آگ پر لوہے کی سیخوں کو گرم کر کے پیٹھ کو داغا جا رہا. مظالم اس شدت پہ پھر وہ منزل آ گئی کہ صبر بھی ایک حد تک آدمی کرتا ہے نا، عام آدمی. یا رسول اللہ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ 7 سال ہو گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ there will be no end، یہ تو ہمیشہ رہے گا. پیغمبر کو جلال آ گئے. کن لوگوں کی بات سن کر؟ ان بیچارے مظلوم اور تشدد کا نشانہ بننے والوں کی بات سن کر جلال آ گئے. کہا کہ ابھی تو تم نے کوئی امتحان دیا ہی نہیں ہے، امتحان تو ماقبل کے انبیاء کی امتوں نے دیا. پھر پیغمبر نے تفصیل بتائی جس کا وہ جملہ تو مشہور ہے کہ زکریہ کو دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں جو حضرت یحییٰ کے لیے دعا مانگی. وہ سارا واقعہ انہیں آرے سے چیرا گیا ہے اور تم کوڑوں اور لوہے کی سیخوں کی وجہ سے تڑپ کے آ رہے. اور پھر قرآن کی آیت نازل کہ ابھی تو کوئی امتحان ہوا ہی نہیں ہے، بہت چھوٹا امتحان یہ ان کا تھا. تب یہ قرآن کا سورہ نازل ہوا. ہم اور آپ تو چھوٹے سے امتحان میں گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکایت. لقمان حکیم، حضرت لقمان نبی ہیں کہ نبی نہیں ہے، یہ ڈسکشن 1400 سال سے چل رہا. قرآن کریم نے حضرت لقمان کی تعریف بھی بہت کی، پورا ایک سورہ بھی ان کے نام پہ نازل کر دیا، اور تعریف والا سورہ، کیونکہ جملہ پھر غلط فہمی پیدا کرے گا. آپ کہیں گے یوں تو ابو لہب کے نام پہ بھی سورہ نازل ہوا، نہیں، تعریف والا سورہ، پریز، قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن لقمان کا، مگر یہ واضح نہیں کر رہا ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. میری ایک مجلس تھی، شاید تیسری، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں آج تک سر پھٹول ہو رہی ہے کہ لقمان نبی تھے کہ نہیں تھے، جس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نبی تھے تب بھی ہمیں کیا فائدہ، نبی نہیں تھے تب بھی ہمارا کیا نقصان. ہمارا نبی جو ہے وہ تو بہرحال سردار انبیاء ہے، لیکن ایک بحث ہو رہی، چلے بحث بھی کریں، مگر جو اصل لقمان کو قرآن نے مینشن کیا ہے اس پہ تو جائیے. سورہ لقمان کی شروع کی آیت، گانا بجانا حرام ہے. گانا حرام ہے، یہ مسئلہ اسلام میں کہاں سے آیا؟ لوگ تو ایسے عادی ہو گئے نا گانے کے کہ ملکہ ترنم اور شہنشاہ غزل ہی کے گانے ان کے لیے اطمینان بخش نہیں ہیں. کہتے مولا کا قصیدہ بھی گانے کے انداز میں پڑھے، حسین کا ماتم بھی گانے کے انداز میں کرے. نہ اس کے بغیر قصیدے کا مزہ آتا ہے، نہ اس کے بغیر آنکھوں میں آنسو آتے. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت تک فضائل کا مزہ نہیں آتا جب تک کہ اسٹائل گانے کا نہ ہو، اس وقت تک رونا نہیں آتا ہے جب تک کہ ماتم اور نوحے کا انداز گانے کا نہ ہو. تو کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچ رہے ہیں، بیچارے مخلص. شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے یہ ایک پورا الگ موضوع ہے. تو اب وہ کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں گانا حرام ہے؟ یہ آپ جو بات کر رہے بہت ہی مشہور پاکستان کے مومن گلوکار، نوحے والے نہیں، انہوں نے مجھ سے بحث کی مجلس کے بعد، کہاں لکھا ہے قرآن؟ اور وحید علی بھائی، جب رسول خدا مکے مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی بچیاں گانا گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اب تو بہت مشہور یہ قصیدہ، پیغمبر نے کچھ نہیں. یہ ان باتوں کا آج وقت نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ اس عشرہ زینبیہ یا عشرہ 40 میں ایک تاریخ شہادت کی بھی آتی، جو تابوت برآمد ہوا تھا، تو تقریباً ہر دوسری تیسری مجلس میں جو شہادت کی رات ہے وہ تو میں 8ویں امام کے حالات پڑھتا ہی ہوں، اس سال بھی پڑھے، بلکہ شہادت کا دن ختم ہو کے بھی جو آتی ہے مجلس، اس میں بھی وہی حالات پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی ایک آدھ حدیث آتی ہے، ایک حدیث یہاں سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ 8ویں امام نے
اس طریقے سے یہ حدیث ہم تک پہنچائی، جو طریقہ سلسلۃ الذہب کے نام سے میں 2 دن پہلے بتا چکا ہوں، سوائے اس کے کہ وہاں پہ حدیث رسول پہ پہنچ کے رک گئی۔ یہ حدیث ہے سلسلۃ الذہب، پھر آگے جبرائیل سے اللہ تک بات جاتی ہے، لیکن ہے وہی کہ میں نے اپنے بابا 7ویں سے سنا، چھٹے سے سنا، انہوں نے 5ویں سے، انہوں نے 4تھے سے، انہوں نے آقا حسین سے، انہوں نے ہمارے جد علی سے، انہوں نے رسول خدا سے۔ خبردار، یہ پیغمبر کا جملہ ہے، خبردار، نہ ہمارے دشمنوں کا لباس پہننا، نہ ہمارے دشمنوں کا کھانا کھانا، نہ ہمارے دشمنوں کے راستے اور طریقے پہ چلنا، ورنہ تم بھی ہمارے دشمنوں میں شامل سمجھے جاؤ گے۔ اب میں بار بار کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، جو میں نے شب شہادت ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، شیخ صدوق کی عظیم کتاب، اسی کی یہ حدیث۔ چلے کتاب تو بہت ضخیم ہے، والیوم 2 میں۔ اچھا، اب یہ تو پیغمبر نے فرمایا، دشمنوں کے راستے پہ نہ چلنا، اس سے پہلے دشمنوں کا کھانا نہ کھانا، اس سے پہلے دشمنوں کا لباس نہ پہننا۔ اب یہ حدیث تو 8ویں امام نے اپنے جد سے نقل کی، پھر وضاحت خود کر رہے ہیں 8ویں امام، تو حدیث کے 2 حصے ہو گئے، الفاظ رسول کے ہیں، تفسیر 8ویں امام کی ہے، پوری ایک حدیث معصومین کی، آدھی یہاں سے آدھی وہاں سے۔ پھر امام نے خود بتایا کہ دشمنوں کے لباس سے کیا مراد، وقت نہیں ہے اس لیے میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، اور دشمنوں کے کھانے سے کیا مراد ہے۔ اس کے اندر امام نے 7 یا 8 چیزوں کا نام لیا ہے، جس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 خرگوش، نمبر 2 بغیر چھلکے کی مچھلی، یہ حدیث ہے اور بہت سیریس حدیث ہے، دیکھیں نا 8واں امام۔ اور نمبر 3 بلکہ جو سب سے پہلے ہے وہ ہے شراب کی ایک قسم فوقا، جس کو لوگ چھوٹی شراب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے جب دربار یزید میں میرے مظلوم جد کا کٹا سر گیا تھا تو یزید کیا کر رہا تھا؟ کہا وہ شراب پی رہا تھا اور جوا کھیل رہا تھا، اور اپنے تخت کے نیچے اس نے اس تشت کو رکھا تھا جس میں میرے جد کا کٹا ہوا سر تھا۔ تو ہمارا شیعہ تو کبھی یہ 2 کام نہیں کرے گا، نشے والی چیز استعمال نہیں کرے گا اور جوئے کی طرف نہیں جائے گا، چاہے وہ جوا باقاعدہ کیسینو کے شکل میں ہو، چاہے وہ جوا اسنوکر اور بلیٹ کی شکل میں ہو۔ لاسٹ ایئر کی مجلس خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ خود آج 40 اہل بیت کی رہائی کے مصائب، تو اس کے اندر آغاز کہاں سے ہے؟ اسی دربار میں اہل بیت پہلے دن جو لائے گئے، اسی دربار میں آخری دن وہ امام نے جملہ کہا، بلکہ اس میں ایک جملہ اور ہے جو بیان کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں، لیکن 8ویں امام کی وجہ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ معصومین کہ یہ بات تو صحیح تھی، معصومین بھی اس کو بیان نہیں کرتے۔ میں وہ جملہ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرا پورا جسم کانپ اٹھتا۔ دربار یزید میں پہلے دن مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر آنا، اس میں 2 جملے اور بھی ہیں اس روایت میں جو نہیں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہ شاید کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی عالم میں اتنی ہمت نہیں ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے وہ 2 جملے، اس کو چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا امام نے؟ دشمنوں کے طریقے پہ نہ چلنا، کہا دشمنوں کا طریقہ ہے راگ اور رنگ اور گانوں کی محفلوں کو سجا کے بیٹھنا۔ اب دیکھیں بہت ساری حدیثوں میں اس حرام کام کی مذمت آئی ہے، یہ حدیث کا لفظ یاد کیجئے کہ یہ دشمنوں کا طریقہ ہے، اگر تم اس میں انوالو ہوئے تو ایک دن تم بھی ہمارے دشمن بن جاؤ گے۔ یہ جو ایک وارننگ آ رہی ہے اللہ کے رسول کی جانب سے، یہ پورے جسم کو کانپ اٹھتا ہے، انسان کا جسم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اور یہاں مومن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نوحہ بھی وہ چلے گا جو گانے کے انداز میں ہو، اور قصیدہ بھی وہ چلے گا جو گانے کے انداز میں۔ واپس آئیے سورہ لقمان، بالکل شروع میں وہ آیت آئی، من یشری لغو الحدیث۔ تو یہ حضرت لقمان نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیوں کیا، نبوت کی وجہ سے نہیں کیا ہے، ورنہ اشارہ کرتا ان کا جو میسج۔ اب ان کا ایک واقعہ قرآن سے ہٹ کر بھی ہے، پھر آخر میں بھی اس پورے سورے میں حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو کی تھی۔ تربیت اولاد کا ایک اہم اصول کہ اولاد کو پیدا کر کے کھلا پلا کے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلا کے چھوڑ مت دینا۔ آگے ایک ذمہ داری اور بھی، وہ شاید کل
دوپہر کی مجلس میں آئے، ورنہ کل رات کی مجلس جو شام وطن کہلاتی اس میں تو یقیناً وہ حدیث آئے گی، اسی پہ میرا موضوع مکمل ہوگا۔ اب حضرت لقمان کسی کے غلام تھے شروع میں، تو ایک مرتبہ ان کے آقا کے پاس ایک موسم کا پھل آیا۔ اچھا، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ میٹھے نکلتے ہیں تو بہت ہی میٹھے، اور کڑوے نکلتے ہیں تو بہت ہی کڑوے۔ تو اب وہ پھل استعمال کرنے سے پہلے آدمی تھوڑا سا ٹکڑا چکھتا ہے کہ یہ میٹھا ہے کہ کڑوا، بیچ کی کیٹیگری نہیں، ایک ہے میٹھا، ایک ہے کڑوا، ایک ہے کوئی ذائقہ ہی نہیں، بہت ہی کڑوا، جیسے آپ کا گلا کوئی گھونٹ رہا۔ اب ایسے کاموں کے لیے عموماً غلام رکھے جو ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری کہ آقا نے پھل کٹوایا کا ایک ٹکڑا تم کھا لو، وہ جو رپورٹ دے گا تو آقا بھی کھائے گا۔ تو اسی طرح کا کوئی موسمی پھل آیا، آقا نے ایک غلام سے وہ پھل کٹوایا، پہلے ٹیسٹنگ کے لیے حضرت لقمان کو دیا۔ لقمان نے وہ ٹکڑا جیسے خربوزے کی بھانک ہوتی ہے منہ میں رکھا، بڑے آرام کے ساتھ کھا لیا۔ اب آقا دیکھ رہا، چہرے کے تاثرات بالکل نارمل، سمجھ گیا کہ یہ پھل میٹھا ہے۔ اس نے بھی کھایا، اوہو، ایسا لگا جیسے کسی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور زہر سے بھی زیادہ سخت اور کڑوی چیز گلے سے اتر رہی، تھو کر کے۔ وہ تو ہو گیا۔ کہا لقمان تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہی پھل میں نے تجھے کھلایا، وہی سیم چیز، بہت آرام کے ساتھ کھا گئے، تمہاری وجہ سے میں دھوکے میں آ گیا۔ کہا کہ جس ہاتھ نے ہمیشہ مجھے میٹھا پھل کھلایا ہے، اگر ایک بار اس ہاتھ سے کڑوا پھل آ گیا تو میں نے اسے شرافت و غیرت کے خلاف سمجھا کہ میں کوئی کمپلین کروں۔ یہ تو کوئی بھی واقعہ نہیں۔ اللہ جس نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اگر وہ کبھی ہمارا امتحان لے اور کوئی چھوٹی مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے، کربلا والوں جیسی نہیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی روزی کا مسئلہ آ جائے، کوئی خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ آ جائے، اللہ سے کمپلین، دعا کر سکتے ہو مسئلہ حل ہونے کی، کمپلین نہیں۔ کمپلین صرف ایک دعا میں، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا۔ خدا بندہ کمپلین اگر ہے تو اس کی ہے کہ امام کیوں غیبت میں ہے، باقی کمپلین نہیں۔ ایک مرتبہ سینکڑوں نعمتیں دینے والا خدا ایک مرتبہ اگر ہمارے امتحان کے لیے ہمیں ایک کڑوے پھل کی طرح چیز کھلا دیتا ہے، مومن کے چہرے کا تاثر بھی نہیں بدلنا چاہیے، اور پھر اس کا جو اجر ملتا ہے۔ کل رات کی مجلس کا آخری کیا تھا؟ یہی تو تھا نا کہ معصوم نے فرمایا قیامت میں اس کا اجر دیکھ کے ہر آدمی کہے گا کاش دنیا میں بھی ہم پر اتنی مصیبتیں آتی۔ اور اب آ جائیے اس کے حوالے سے دو چھوٹی سی، ایک روایت اور ایک حکایت۔ نہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو چلیں خالی روایت یعنی معصوم کی، حکایت ایک عالم کا واقعہ تھا، لیکن چھوڑے عالم کے واقعے کا وقت نہیں۔ آج بھی اگر آپ ایسی جگہوں کی تلاش میں نکلیں جہاں پر دعا بہت جلد قبول ہوتی، بلکہ بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا جیسا تیر اپنے نشانے پہ پہنچتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قبولیت تک پہنچتی۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی تو وہی جگہ ہے کہ جہاں اس وقت 20 ملین مومنین کرام پہنچے ہوئے۔ قبولیت دعا کے لیے اہم ترین جگہ ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ 10واں امام جب کسی زائر کو دیکھتا ہے کہتا ہے میرے لیے جا کے میرے جد کے روضے پہ دعا کرنا۔ اور بعض زائر تو چکرا جاتے تھے کہ ان میں اور آقا حسین میں فرق تو کوئی نہیں ہے نا، یہ سب ایک ہی خاندان ہے، خاندان بھی نہیں، ایک ہی نور کے ٹکڑے، اولونا اوسطونا آخرونا کلونا، ان کے لیے وہاں کیا دعا کرو؟ اور پھر 10ویں امام نے اس کا جواب دیا جو آپ زیارت میں بہت سنتے رہتے ہیں۔ تو قبولیت دعا تو بہت سی جگہوں پہ، مثلا نماز کے قنوت میں آپ اپنے پرابلم کی دعا مانگے، نماز کے قنوت میں دیکھیے وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آخری سجدے کی دعا۔ لیکن اب یہ جو میں نے کہا نا کہ اب کچھ لوگ نماز کے ذکر سے ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہیں اللہ سے مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ تو اب یہ نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، مجلسیں ہیں، روزے دعا کی قبولیت، لیکن تیر کی طرح سے جیسے دعا اپنے ہدف کو پہنچے وہ جگہیں، ان میں سے ایک اگر یہ لسٹ میں سنانے شروع کروں تو شاید مجلس کا باقی سارا وقت اس میں چلا جائے۔ ان میں سے ایک ہے میدان احد میں
جناب حمزہ کی قبر. جناب حمزہ کی زیارت بھی آپ پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ. یقین نہیں آئے گا اس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ جن میں سے کچھ الفاظ معصومین کی زیارت میں بھی نہیں آئے. اب توہین کا پہلو مت لیجئے گا, میں بار بار اس کو وضاحت کرتے کرتے تھکا جا رہا ہوں. توہین کے اعتبار سے نہیں, جناب حمزہ کا رتبہ بتانے کی. مولا سجاد نے جو خطبہ دیا تھا دربار یزید میں نہیں, مسجد دمشق میں, جس کے کچھ جملے آپ کو یاد ہیں کہ جب اس کو روک دیا تھا خطیب کو اور یزید کو اذان دلوانا پڑی تھی اور مولا نے کہا تھا تیرے جد کا ذکر ہے میرے, اس میں مولا سجاد نے خطبے کے شروع میں اپنے خاندان کا تعارف کرایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلتیں دی ہیں. اس میں جناب حمزہ کا خصوصی تذکرہ تھا. وَأَسَدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَّا, اور اللہ اور رسول کا شعر جناب حمزہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہیں. تو جناب حمزہ کی ایک بڑی شخصیت ہے اور ہمارے یہاں ان کا احترام بھی ہے. اور پہلے زمانے میں ان کے حوالے سے کچھ نظر و نیاز, کچھ مخصوص چیز تھی. جناب حمزہ کے روضے کی زیارت, اب روضہ تو نہیں ہے جو قبر, قبولیت دعا, اور خاص طور پر اولاد کے لیے دعا. اور اولاد میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا, بیٹیوں کی شادی کے لیے. اچھا, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے, لیکن اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ صرف اپنے بات کو وزن بات میں پیدا ہو کہ غالباً ہندوستان اور پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میری طرح سے حج اور عمرے کا جو سلسلہ ہے اس کو ذہن میں رکھا. اتنی مرتبہ جناب حمزہ کی قبر کی خود زیارت کی اور لوگوں کو زیارت کرائی. یہ تکبر نہیں, یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ خالی کتاب کی پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کتاب میں بھی ہے لیکن تجربہ شدہ بھی بات ہے. میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں. قافلے میں لوگ آتے ہیں, میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں, اگلے سال اس کے اگلے سال گواہی ان کی طرف سے آتی ہے, تو بہت اہم. اب جناب حمزہ کا موضوع تھا ہی نہیں آج. یہ کیوں آ گیا؟ یہ آ گیا کل رات کی مجلس سے ربط ملانے کے لیے. کل رات کی مجلس کے آخر میں ایک جملہ جو آیا, کچھ لوگوں کو شاید ذرا سا وہ جملہ جذباتی لگا ہو کہ نہیں یہ کیا, میدان قیامت میں مومن کہے کہ کاش میرا بھی جوان بیٹا دنیا میں مر جاتا, کاش میرا جاب بھی چھوٹ جاتا, کاش مجھے بھی کینسر کی بیماری ہو جاتی. جو لوگ کل نہیں تھے ان کی سمجھ میں میرے جملے نہیں آ رہے ہوں گے, اور تھوڑی دیر کے لیے ان جملوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں ورنہ غلط فہمی ہو. لیکن جو کل تھے, تو اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسی بات انسان کرے. جناب حمزہ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے, یعنی رسول خدا نے اپنی ساری زندگی میں تقریباً 80 جہاد کیے, غزوے اور سری. ان میں 79 میں یہ 80 کا لفظ آیا اس حدیث سے جس میں 10ویں امام نے کہا کثیر کا مطلب 80 ہوتا. وہ جو متوکل کی ماں نے منت مانی تھی کہ مال کثیر دوں گا, پھر جھگڑا ہو گیا کہ مال کثیر کتنا مال دے. بھئی ایک عام آدمی ہے اس کے لیے شاید 50 درہم کثیر ہو, اور ایک بل گیٹس کی طرح سے ہے اس کے لیے تو شاید 1 ملین بھی کثیر نہ ہو. تو کتنا, اس نے تو خالی کہا کثیر. تو امام نے کہا, قرآن نے کیا کہا, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, ہم نے تمہاری کثیر جنگوں میں مدد کی ہے. کتنی جنگیں تھیں؟ 80. یہاں تک 10ویں امام کا استدلال. تو کثیر کا مطلب ہے 80. تو 80 درہم دے دو اے متوکل کی ماں, تیری منت پوری ہو جائے گی. تو 80 جنگیں, اس میں 79 کے اندر جتنے ملا کے شہید ہوئے وہ بھی میدان احد کے شہیدوں سے کم. ٹوٹل 79 ایک طرف, ایک احد ایک طرف. اب یہاں اللہ کے رسول نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. جیسے میدان کربلا میں آپ جاتے ہیں تو معلوم ہے سارے شہید گنج شہیدہ میں ایک ساتھ ہیں. کل رات کے مصائب صرف 4 یا 5 شہید ایسے ہیں جو الگ دفن ہوئے. اس میں بھی 3 تو ایک ہی زری میں آ گئے, آقا, علی اکبر, علی اصغر, پھر جناب عباس, اس کی وجہ بھی کل آ گئی, پھر اور پھر حبیب ابن مظلوم, باقی سب ایک جگہ. پیغمبر نے میدان احد میں جب دفن کیا 67 کو ایک جگہ دفن کیا. ایک ہی, یعنی ہے ایک ہی باؤنڈری وال, ایک طرف 67 ہے, دوسری طرف 3 ہے. اچھا, اگر جناب حمزہ الگ دفن ہوتے تو سمجھ میں آتا. جناب حمزہ کا رتبہ, جناب حمزہ کا اسٹیٹس, جناب حمزہ کو اس وقت سید الشہداء کا ٹائٹل ملا تھا. لیکن ان کے ساتھ 2 اور کیوں ہیں؟ انہیں یہ 2 اور کو
توہین والا جملہ نہ بنے. اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے باقی 67 سے ہٹ کر؟ سب ایک جنگ میں شہید ہوئے. یہ دو، ان میں سے ایک ہے موصب ابن عمیر جن کا ابھی میں نے مجلس کے شروع میں ذکر کیا. ان کے بھی بڑے اہم حالات ہیں، لیکن ابھی تو میرا آج کا موضوع شروع نہیں ہوا اور مجلس کا وقت ختم ہو گیا. لیکن زندہ رہا تو مجھے 2 مجلسیں ابھی اس عشرے میں اور پڑھنا ہے. کل دوپہر کی مجلس غالباً 10:30 کا ٹائم ہے، غالباً نہیں یقیناً میرا بیان، مجلس تو شاید پہلے شروع ہوگی، وہ اعلان سن لیجیے گا، اور دوسری کل رات کی. تو یہ بات پوری ہو جائے. ایک موصب ابن عمیر ہے، بہت اہم رول ہے ان کا اسلام میں. میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں جب مجلس میں یہ نام لیتا ہوں اور مجمع کے انداز سے لگتا ہے کہ ان کے سر پہ سے یہ نام گزر گیا، ان میں سے اکثر نے سنا ہی نہیں کہ کون ہے، جبکہ کتنا اہم ان کا رول ہے. کچھ تو وجہ ہے کہ پیغمبر نے الگ دفن کیا، اور الگ بھی اس طرح نہیں کہ 3 الگ الگ قبریں بنائی گئی. وہی جو کربلا کے اندر آقا حسین ہے کہ ایک ہی قبر 3 قبریں ہیں ایک دوسرے کے، ایک کے 35 دوسرے کو دفن کیا، دوسرے کے 35 تیسرے کو. دیکھنے والے کو لگے گا 18 فٹ کی قبر ہے، وہ 3 الگ الگ. تیسرے ہیں عبداللہ جہش، انہیں کیوں الگ دفن کیا؟ موصب کا تو ایک بہت 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 اہم رول ہے. عبداللہ جہش کا کوئی ذکر نہیں ہے تاریخ میں سوائے اس ایک واقعے کے، جس کی وجہ سے ان کو باقی 67 شہداء احد سے الگ کر کے، جیسے اب کربلا کے شہیدوں میں اگر کسی کو الگ کر کے آقا حسین کے ساتھ دفن کیا جائے تو وہ خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس شہید کا کارنامہ کو اتنا بڑا. عبداللہ جہش ٹھیک ہے، پیغمبر کے فرسٹ کزن ہیں. جب دیکھیے احد کی لڑائی تھی، پیغمبر کے فرسٹ کزن تھے. ان کی شہادت کے بعد پھر ان کی بہن سے پیغمبر کی شادی ہوئی تو دوسرا رشتہ بھی بن گیا. ان کا صرف ایک جملہ ہے، اور اس جملے کے نتیجے میں اللہ نے انہیں یہ رتبہ عطا کیا کہ 67 شہداء جو ان کے ساتھ میدان احد میں شہید ہوئے بھاگے نہیں ہیں، یہ وہ تھے جو شہید ہوئے، لڑے. اس ایک جملے کی وجہ سے ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ اور وہ یہ تھا کہ جس وقت جنگ احد شروع ہوئی اس وقت یہ اور ان کے ایک دوست بیٹھ کر دعا کر رہے تھے. اس کے بعد جنگ میں گئے. مومن ہر اچھے کام کا آغاز دعا سے کرتا. بھائی آپ نے کوئی نیا بزنس شروع کیا، آپ پہلے دعا کریں گے اللہ اس میں برکت دے. نیا جاب آپ نے سٹارٹ کیا، پہلے آپ دعا کریں گے کہ یہ آپ کا جاب باقی رہے. کوئی بھی آدمی کام کرے، مکان خریدتا ہے، شادی کرتا ہے، دعا. تو بہت ہر جہاد میں بھی پہلے دعا کر رہے تھے. ان کے دوست کی دعا یہ تھی کہ خدا بندہ کل میں ایسا جہاد کروں کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں. عام طور پہ یہی دعا کی جائے گی، کل جا رہے ہیں جہاد کرنے تو ہمیں کامیابی ملے. عبداللہ جہش نے ایک خاص دعا کی. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہے ایمان. عبداللہ جہش نے دعا کی کہ خدا بندہ مجھے پتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی یہ میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے، وہ تیرے ہاتھ میں. یہ نہیں ہے کہ میں بہت عظیم جنگ کروں تو میری وجہ سے مسلمان جیتے ہی. وہ کائنات میں صرف ایک انسان گزرا ہے جس کی وجہ سے ہر جنگ جیتی گئی، صرف ایک. اور کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تو وہ آج چیزیں دیگری، کیونکہ آپ نے نام لے لیا ہے تو اس لیے میں ذرا تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بھی ذرا کم تھا. صرف ایک انسان. بدر -علی 0 مسلمان ناکام. احد -علی مسلمان ناکام. خندق -علی مسلمان ناکام. خیبر تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے. -علی وہاں کیا گیا کئی دنوں تک، اور جو ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جب علی آئے تبھی کامیابی ہوئی نا، تو وہ علی ایک ہے، باقی تو کوئی نہیں. عبداللہ جہش کہتے ہیں خدا بندہ مجھے پتا جنگ میں کامیابی اور ناکامی یہ میرے وجہ سے نہیں ہو سکتی، تو میری تو ایک دعا کہ کل جو بھی جہاد کا نتیجہ نکلے میرا جسم تلواروں سے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے کہ جیسے لاشے کو جس طرح مسلح کیا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو اپنے وہ سارے زخموں کو لے کے آؤں. خدا بندہ تیرے دین کی خاطر میں نے اتنے زخم برداشت کیے ہیں اور تیری خوشنودی حاصل کروں. مرنا نہیں، کامیابی نہیں، زیادہ سے زیادہ میدان جہاد کے زخم کھانے کی دعا کی ہے. عبداللہ جہش کا لاشا جب میدان احد سے اٹھایا گیا
تو دوسرا سب سے زیادہ دیکھنے میں بدتر تو نہیں کہیں گے، دیکھا نہیں جا رہا تھا ایسا لاشا. پہلا تو آپ کو پتا ہے جناب حمزہ کا ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، نیکلس بنا کے پہنا گیا، اور اس کے باوجود تسلی کب ہوئی؟ جب دربار میں شام میں یزید نے کہا آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لیا. یہ سارے مظالم کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ تو ہار گیا تھا نا. تو یہ جناب حمزہ. اس کے بعد عبداللہ جہش، پیغمبر نے کہا کہ اس نے ایسی دعا مانگی جس کی وجہ سے اس کا رتبہ باقی تمام شہداء سے بلند ہو گیا، اسے میں اپنے چچا کے ساتھ دفن کروں گا. یہ پیغمبر کے چچا تھے جناب حمزہ، اور عبداللہ جہش کے ماموں تھے. خیر، تو خلاصہ یہ کہ جو کل رات کی میری مجلس سے نا، یہ قیامت میں آپ کہیں گے خدا بندہ کاش مجھے بھی کینسر ہوتا، خدا بندہ کاش میں بھی جوان بیٹے کی میت اپنے ہاتھوں سے اٹھا، خدا بندہ کاش مجھے بھی کبھی کوئی اچھا جاب نہ ملتا. وہ ذرا سا انداز بھونڈا تھا، میں خود مانتا ہوں، لیکن بات یہی تھی، یہی پیغام کہ عبداللہ جہش نے کہا خدا بندہ مجھے پتا ہے کہ میں کون سا ایسا طاقتور ہوں کہ پوری جنگ میری وجہ سے جیتی جائے، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنے زخم میں کھا کے تیری بارگاہ میں جاؤں گا. تو جو مصیبتیں مومن فیس کرتا ہے، یہ اس کا گولڈ میڈل ہے جسے پہن کر وہ میدان قیامت میں پہنچے گا. کبھی پریشان نہ ہو کہ ہمارے گھر میں فلاں پرابلم کیوں آ گئی، فلاں بیماری کیوں آ گئی، رزق کا مسئلہ کیوں آ گیا. آج کل بیٹیوں کی شادی کتنا بڑا مسئلہ ہے، کیوں شادیاں نہیں ہو رہی. آج کل لڑکوں کی شادی کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ مجلس میں باتیں آ چکی. کبھی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، دعا کریں، یقیناً مسئلے کے حل کے دعا کریں، یقیناً مسئلے کے لیے حل کے لیے کوشش کریں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلے تو اس کو قیامت پر چھوڑ دیں. عبداللہ جہش کا میں نے معصوم کے واقعے کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم اور معصوم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ان سے اپنی شباہت پیدا کریں، لیکن عبداللہ جہش جیسے جو مسلمان تھے ہی تو ہمارے جیسے. اور یہاں پہ پھر وہ بات آتی ہے کہ جہاں قرآن نے پورے اسلام کو ایک کیپسول میں بند کر کے آپ کو کھلا دیا، پورا اسلام 6236 آیتیں جو قرآن میں ہیں، وہ سورہ والعصر کی 3 آیتوں میں پورا اسلام آ گیا. الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرو، وتواصوا بالحق، خالی خود عمل صالح نہ کرو، ایک دوسرے کو بھی حق کا پیغام پہنچاؤ. ماں حجاب کر رہی ہے، بیٹی بے حجاب گھر سے نکل رہی، جوان بیٹا داڑھی رکھے ہوئے، بوڑھا باپ خوب داڑھی کو شیو کر کے شب اربعین کی مجلس میں شرکت کے لیے آ رہا. تواصوا بالحق جو ایک موضوع گزرا ہے، یہ سارے عشرہ زینبیہ کے اس سال کے عشرے میں باتیں آئیں، لیکن خالی حق کی نصیحت سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ مومن رہے گا تو اس دنیا میں نا ہر طرف سے اس کو بہکانے والی طاقتیں ہیں. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرنا. آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ہر انسان خسارے میں. کامیابی کس کو ملے گی؟ جس میں یہ 4 باتیں. ادھر قرآن نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ إِلَىٰ أَنْ قَالَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہدایت ان کو ملے گی جنہوں نے صبر کیا ہے. یہاں بتایا کہ 4 چیزیں آئیں گے تو تم خسارے سے بچو گے، اس میں آخری چیز صبر. مولا کی حدیث سن لیجئے اور میں اپنی مجلس کے مصائب کے مرحلے کی طرف جاؤں گا. مولا کی ایک حدیث، اب تک جو میں نے مجلس پڑھی نا، اب یہ اس سے ہٹ کر ایک چیز. مولا نے کہا کہ صبر کی 2 قسم. پہلے تو وہ جملہ کہا جو آپ دوبارہ سن لیجئے، یہ تیسری مجلس میں آیا تھا. مولا نے فرمایا کہ الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان. آسان، وہ عربی ہے جو اردو ہی سمجھ لیجئے. فرمایا صبر من الایمان، صبر اور ایمان کا ایسا رشتہ، کالراس من الجسد، جیسا رشتہ سر کا جسم سے ہوتا. اچھا بات پوری ہو گئی، لیکن نہیں، اور سمجھایا مولا نے. اذا ذهب الراس، جب سر چلا جاتا، ذهب الجسد، جسم بھی چلا جائے. بس فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ، اگر کسی کے پاس صبر نہ رہا، ذَهَبَ الْإِيمَانُ، اس کا ایمان بھی چلا جائے.
پہلے یہ بتایا کیونکہ وہ امتحان میں فیل ہو گئے. فیل نہیں ہوا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وہ جھوٹا مومن نکلا. اور اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ الصبر و صبران، صبر کی دو قسمیں، الصبر عند المصیبہ والصبر عند المعصیہ. ایک ہے کہ مصیبت آئے تمہارے گھر میں، جو میرا موضوع 6 دن چلا، 7 دن، آج 7واں دن. مصیبت آئے صبر کرو، یہ تو ہے نا پہلو ہے کہ چل رہی ہے بات. لیکن والصبر عند المعصیہ، وہ بھی صبر ہے کہ گناہ کا چانس مل رہا ہو اور تم صبر کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد قرآن نے کہا حق کی نصیحت کرو. جب حق کی نصیحت کرو گے تو صبر کی نصیحت بھی کرنا پڑے گی. کیوں کہ جب کوئی مومن حق پہ عمل کرے گا اتنی مخالفتیں اس کی ہوں گی، یزید کی طرف سے نہیں، ہارون و مامون کی طرف سے نہیں، اس کے باپ کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کے بھائی بہنوں کی طرف سے، مرد ہے تو اس کی بیوی کی طرف سے، عورت ہے تو اس کے شوہر کی طرف سے. اب ذرا سوچیے کتنی شدید گرمی آج کل ہو رہی ہے دنیا میں. جہاں جو زائرین گئے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہے، پوچھئے کتنی شدید گرمی. جو حج پہ گئے تھے جن میں میں بھی الحمدللہ شامل تھا، پوچھئے کیا گرمی، جہاں آپ رہ رہے ہیں کیا گرمی. اتنی شدید گرمی، ایسے جلتے ہوئے سورج کے لیے ایک عورت اپنا پورا حجاب کر کے وہ عبایا اور برقع پہن کے نکل رہی ہے، جبکہ اس وقت مردوں کا دل چاہتا ہے بدن پہ جتنے کپڑے ہیں یہ بھی اتار پھینکو. یہ کوئی آسان امتحان نہیں ہے. اس مرحلے سے گزرنا پڑے تو پتہ چلے 1 دن 2 دن آدمی کر لے تکلیف. اور رمضان کے روزے ہیں بہت گرم ہے، 1 مہینے کے ہوتے ہیں، لیکن جو ساری زندگی جس کو اس حجاب کے ساتھ رہنا یہ اس کا بہت بڑا امتحان. لیکن وہ صبر کرتی ہے، گناہ نہیں کرے گی. یہ ہے تواصوا بالصبر جو اس عورت کو ان الانسان لفی خسر سے بچاتا. مرد ہیں کتنے آپ کو موقع ملیں گے مال حرام کے. مال حرام پہ میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ آج ہم اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں یزید کا بدترین انجام ہم اسٹارٹ ہو رہا. مگر مولا نے آقا حسین نے کربلا میں عاشور کے دن کہا تھا، اے یزیدیوں تمہاری اصل خرابی یہ ہے کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے، یہ تمہاری اصل خرابی. اور آخری زمانے کی حدیث ہے کہ مومن 1 درہم حلال کا کمانا چاہے گا نہیں ملے گا. حرام نہیں چاہیے، اس کے گھر میں چل کے 70 درہم حرام کے آ جائیں گے. اب یہ یوٹیوب کی جو کمائی ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا کی، اس میں شاید حلال تو 1%، 99% حرام. جو بےہودگیاں حتیٰ جو ابھی ایک اعلان ہو رہا تھا کہ اجازت نہیں ہے سوشل میڈیا پر یہاں کی کسی مجلس کے کلپ کو اپلوڈ کرنے. اب بغیر اجازت کے آپ نے اپلوڈ کیا تو کیا وہ مال حلال ہو گیا؟ وہ تہمتیں، وہ غیبتیں، وہ ادھر ادھر سے کٹنگ کر کے ایڈٹ کر کے کسی عالم کا کوئی کلپ دے دینا، کوئی مال حلال ہو گیا؟ اتنے موقع ہیں کہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے مال حرام، اور اتنا آ رہا ہے کہ جتنا آپ 24 گھنٹے اس سخت گرمی میں آفس میں بیٹھ کے محنت کریں، آپ کے یہاں تو ایئر کنڈیشن ہوگا، جہاں نہیں بھی ہے تو اتنا نہیں کما سکتے آپ جتنا یہ خود بخود آپ کے گھر میں آ رہا. ایک عورت بھی اگر اپنے کچن میں بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی ہے لیکن بغیر حجاب کے اپنی ایک ٹک ٹاک کلپ بنا دے، دیکھیے اس کو کتنے ویوز ملتے ہیں، کتنے ڈالر ملتے ہیں. ایسی ایسی شریف گھرانے کی عورتوں کو میں نے اس چکر کے اندر برباد ہوتے دیکھا. یہ ہے تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت کرو. اور پھر وہ جو آدمی ہے خود اس کو بتاؤ کہ تمہیں صبر کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ تم چاہو کہ دنیا میں بھی مجھے سب کچھ ملے اور آخرت میں بھی سب کچھ ملے. یہاں سب کچھ لینا ہے تو آخرت میں کچھ نہ مانگنا، آخرت میں کچھ لینا ہے تو یہاں پہ قربانی دینا. اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کی اہم ترین مثال ہے میدان کربلا. میدان کربلا. لیکن نہیں، اب یہ توہین والا جملہ پھر بننے جا رہا ہے، میں روکتا ہوں. نہیں، میرے اعتبار سے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کی بہترین مثال ہے بازار کوفہ اور دربار شام. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں اور منزل مصائب پہ آپ کو لے جاؤں، 2-3 گزارشات آپ سے کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا نا کہ تواصوا بالحق، اگر نقصان آیت وہاں سے شروع کریں، ان الانسان لفی خسرین، تم نقصان میں ہو، نقصان میں اس سے بچنا ہے تو حق کی وصیت کرنا.
اب آج کل دنیا میں بہت سارے دینی کام نئے جو ٹیکنالوجی اور طریقہ کار ہیں اس سے آسان ہو گئے. بہت سی چیزیں جو آپ کو کرنا تھی آپ اس کی مدد سے اپنی ذمہ داری بھی ادا کر سکتے ہیں اور براہ راست کسی سے بات نہ کی جائے. تواصل بالحق آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, اگر ہم کو خسارے سے بچنا. اور اس کا بہترین طریقہ کار آج کے زمانے میں ہے یہ ہماری مجالس. یہ ہماری مجالس یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن, ایک ایسا ادارہ ہے, اور اب یہ لفظ مجالس کے لیے تو اچھا نہیں ہے, ایک ایسا ٹول ہم کو معصومین نے دیا کہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کر لیتے ہیں اور ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا. ورنہ آج کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ بیٹے تک باپ کی ایک بات برداشت کرنے کو تیار نہیں. ایگو پرابلم بہت بڑھ گیا, تکبر. یہ مجالس, یہ ادارے, اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ آپ کا کتنا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو چھوٹا فائدہ ہے, چھوٹا. آپ کو دعائے فاطمہ زہرا دلوا رہے. کتنی خوش قسمت ہے وہ خواتین کی جو وہاں بیٹھی ہیں جہاں پہ ان کے درمیان شہزادی کونین آ کے بیٹھے. کتنے خوش قسمت ہے آپ, یہیں کہیں آپ کے درمیان میرا چوتھا امام آ کے بیٹھا. چوتھا امام اپنی دادی کو اکیلے نہیں آنے دیتا ہے مجلس میں. دادی کسی مجلس میں بغیر اپنے پوتے کے نہیں جاتی. اور جس انداز سے بھی آپ اس عزاداری کے نظام کو مضبوط کریں, وہی جملہ یاد رکھیے جو کربلا کے ایک شہید نے عاشور کے دن, شب عاشور کہا تھا, آقا آپ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں آپ کی ضرورت. آپ ٹھوکریں مار کے نکالیں گے تو واپس ہم یہیں پہ آئیں گے. یہ مجالس, یہ عزاداری کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں. آپ خریدتے رہیے آئی فون, آپ خریدتے رہیے نئے ماڈل کی کاریں, یہ سلسلہ چلتا ہے اور قیامت تک چلے گا جس کو دعائے زہرا مل جائے. لیکن ہم اور آپ بھی اگر اس میں کوئی حصہ لے لیں تو ہمارا یہاں کا اجر و ثواب, قیامت کا اجر و ثواب, دعائے فاطمہ, دعائے سید الساجدین آپ کو ملے. اور پھر اگر اس قسم کے امام بارگاہ ہوں جیسے امام بارگاہ علی رضا, اس قسم سے کیا مراد ہے, باقی ہیں 10 دن محرم کی مجلس, پہلے اشرے میں مجلس ہو گئی, 5 دن چیلم میں ہو گئی, ایک مجلس ولادت میں محفل ہو گئی, ایک شہادت میں ختم. پورا سال ایام عزا کے 69 ڈیز مسلسل آپ مجالس یہاں سن رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں, پورا سال. تو یہاں تو زیادہ, اب میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا لیکن بس محاورتاً کہہ رہا ہوں, یہاں زیادہ ضرورت ہے آپ کی کمک کی. ضرورت کسی امام بارگاہ کو, کسی صف اعضاء کو, کسی انسان کی ضرورت نہیں. جیسا میں نے کہا, ہم زیارت اربعین مومن کی شناخت ہے, پہچان ہے, علامت ہے. اور زیارت امین اللہ جس کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, 8-10 سال سے لوگ سن رہے ہیں کہ زیارت امین اللہ چوتھے امام کی طرف سے ہم کو ملی. باقی ساری زیارتیں چوتھے امام کے بعد ملنا شروع ہوئی ہیں سوائے زیارت امین اللہ کی. اور اس کا آخری جملہ ایسا ہے کہ جو یہ زیارت پڑھے گا یا سنے گا, جب امام آئیں گے تو باقی لوگ امام کی خدمت میں جائیں گے. ان لوگوں کے لیے امام خصوصی ڈیلیگیشن بھیجیں گے کہ جاؤ یہ زیارت امین اللہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو لے کے میرے پاس آؤ. اب یہ خصوصی ڈیلیگیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مر چکے ہیں تو یہ امام کی طرف سے فرشتے ان کی قبروں میں جا کے ان کو بڑے احترام سے اٹھا کے لائیں گے. زیارت امین اللہ بھی بہت اہم ہے چونکہ وقت نہیں ہے. ایک گزارش میری یہ ہے کہ عام طور پر عام مجلسوں میں روزانہ کی بیان ختم ہوتا ہے, نوحہ شروع ہوتا ہے, لوگ ایک آدھ جملے میں شریک ہوتے ہیں, پھر گھر چلے جاتے ہیں. آج قیامت کی رات, عاشور کی رات کے بعد اہم ترین یہ مصائب کی رات, کل کا دن عاشور کے دن کے بعد اہم ترین دن ہے. تو اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو, جیسے میری مجبوری, میرا بڑھاپا, میری بیماریاں, پھر 1.25 گھنٹے کی ایسی مجلس جس میں آپ سے میں نے ایک نعرہ بھی نہیں چاہا, ایک صلوات پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیا, تو میرے لیے ذرا کھڑا ہو کر شریک ہونا مشکل ہے. اس طرح سے اگر کوئی اور بھی ہے وہ تو چلا جائے, لیکن باقی اگر آپ کون سا زیادہ سے زیادہ 25 منٹ 30 منٹ زحمت ہوگی, اتنی دیر آپ بیٹھے رہیں, بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے. آج عزاداری میں پورے طریقے سے شریک ہوئیے گا. شب عاشور اور شب اربعین, روز عاشور اور روز اربعین, حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بیان ختم ہوا اور آپ پھر نکل گئے. یہ عزاخانہ جتنا اس وقت بھرا ہوا ہے میرے حساب سے تو ماتم کے وقت اس سے زیادہ بھرنا چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل خالی نظر آئے. اس لیے جو میں نے جملہ کہا نا اب اس کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے
کہ زینب کبریٰ نے اپنی رہائی کے بعد یزید سے جو 3 مطالبے کیے تھے، اس میں پہلا مطالبہ تھا ہمیں ماتم کرنا، ہمیں ماتم کرنا ہے، ایک مکان لے کے ہم کو دیا جائے۔ وہ جملہ میں شروع میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مصائب کا آغاز نہ بن جائے، اب کہہ رہا ہوں۔ زینب کبریٰ نے یہ امام بارگاہ علی رضا، اور اس انداز کے جو امام بارگاہ ہیں، اس کا پہلا اس سلسلے کا امام باڑہ زینب نے بنایا، اور ذرا سے بھی اس کی کمک و مدد ایسی ہے جیسے آپ شہزادی زینب کی اس ماتم داری کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن زینب کبریٰ نے یہ مطالبہ کب کیا؟ میں نے لفظ درخواست نہیں کہا، یہ توہین ہے شہزادی کی، اور جہاد کربلا کو سمجھا ہی نہیں، اس نے مطالبہ کیا۔ یزید قید تو کر چکا ہے اہل بیت کو، اور یہ سمجھ کے قید کر رہا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں جو ویسے ہی بہت زیادہ پریشان اور ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ کسی کا سہاگ اجڑا، کسی کا بیٹا مارا گیا ہے، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ ایک تو یہی چیز عورت کو توڑ دیتی ہے، اور پھر خالی یہ نہیں ہے، کوئی بچیاں تماچے کھاتی بھی آئی ہیں، کچھ خواتین بدن پہ کوڑے کھاتی بھی آئی ہیں، کوئی بی بی سارے راستے میں ہر بچے کے گرنے پہ خود اپنے آپ کو بھی اونٹ سے گرا کے زخمی سر کے ساتھ آئی ہیں۔ اور ہم نے ایک ایسے قید خانے میں ان کو رکھا ہے، تو یہ تو اور زیادہ سہم گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن 1 سال کی قید ایک روایت کے حساب سے، نتیجہ الٹا نکلا۔ یزید کے اپنے نوجوان شام کے رہنے والے، جنہیں دشمنی اہل بیت پہ پالا گیا، جب زینب کبریٰ کے خطبات، سید الساجدین کی تقریریں، اور میری تیسری مجلس کا جملہ سکینہ کا رات کو ماتم، پوری ایک میری تقریر تھی یہ ماتم، اس نے شام میں انقلاب برپا کر دی۔ یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کے اپنے پالے ہوئے نوجوان یزید کے محل کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو گئے، اے یزید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سا گھرانہ، اب اگر تو نے انہیں قید رکھا تو ہماری تلواریں تیرے خلاف حرکت میں آ جائیں گی۔ یزید نے محل کی چھت سے جھانک کے دیکھا، بفرے ہوئے مجمع کو دیکھا، یہ ہے زینب کا جہاد، یہ ہے سجاد کا جہاد، یہ ہے سکینہ کا ماتم۔ لیکن یہ اتنا جو میں نے جملہ کہہ دیا اتنا آسان نہیں ہے۔ سجاد نے جتنے زخم کھا کے یہ جہاد کیا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور زینب کا جو امتحان ہوا وہ تو کل شام وطن کی مجلس کا میرا آخری جملہ ہوگا، ابھی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کا زندہ رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب جو یزید نے بفرا مجمع دیکھا، چیخ کے کہا اچھا میرا وعدہ ہے کل میں ان کو رہا کر دوں گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی عزت بچانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا، وہ پروردگار نے وہ بہانہ اس کو دیا تاکہ یہ اپنے اس فیصلے کو عمل کرا سکے۔ وہ کیا؟ وہ آج رات کو جو سویا، جس سے پہر کو یہ نوجوان اس کا محل گھیرے میں لے کے کھڑے، اس رات کو جو سویا، اب اسے رات کو تھوڑی تھوڑی نیند آتی ہے۔ پوری نیند تو اس کربلا کے بعد کبھی نہیں آئی، لیکن اب تھوڑی تھوڑی نیند آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک سکینہ زندہ تھی تو آدھی رات تک سو ہی نہیں سکتا۔ وہ سارے مصائب میں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن ایک بار اس کی بیوی ہندہ کو، جس نے اپنا کمرہ اس سے الگ کر لیا تھا، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، اس کے بعد کمرہ الگ کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ میرے شوہر کا کمرے میں وہ جاگ رہا، گیا تو دیکھا واقعاً یزید سر پکڑے بیٹھا۔ کہ سوتا کیوں نہیں؟ کہا جیسے ہی سوتا ہوں اللہ کا رسول اپنی سفید داڑھی پکڑ کے میرے خواب میں آتا اور کہتا ہے کہ میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا جو حسین سے تیرا اختلاف تھا، میری بیٹیوں نے تیرا کیا نقصان کیا۔ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی خواب دیکھا کہ اس نے اگلے دن کے قدم کے لیے اپنی فیسیونگ کے لیے جملہ کہا، ہندا نے اس کے سر پہ 2 ہتھر مارا اور کہا کہ پھر ان کو رہا کیوں نہیں کرتا؟ کہا اچھا میں کل رہا کروں گا۔ اگلا دن آیا، یزید دربار میں پہنچ گیا، جو وقت ہے مولا سجاد قید خانے میں، سیدانیہ قید خانے میں۔ یزید کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول، یزید نے آپ کو دربار میں بلایا۔
میرے مظلوم آقا کھڑے ہوئے. آسان نہیں ہے یہ جملہ. آپ کی طرح سے نہیں کھڑے ہوئے. گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. بیمار تو کربلا سے چلا آ رہا. میرے مظلوم آقا کھڑے ہوئے, جتنی بھی مشکل سے چلنے لگے. زینب آ کے لپٹ گئی. سجاد بیٹا, عاشور کی سپہر بھیا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں تیری حفاظت کروں گی, ظالم کے دربار میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی. میرے مظلوم آقا نے کہا پھوپھی اماں آج کا دن مختلف ہے. علم امامت ہے نا. پھوپھی اماں آج یزید نے کسی اور وجہ سے بلایا ہے, آج آپ اطمینان رکھیے. بس امامت نے کہہ دیا, زینب کے لیے کافی. یہ جملہ یاد رکھیے, یہ کل کی 2 میں سے 1 مجلس کا عنوان ہے. امام نے کہہ دیا, زینب کے لیے جملہ کافی ہے. زینب بیٹھی, یزید پہنچے دربار. یزید کے دربار میں سجاد پہنچے. دربار اسی انداز کا ہے. یزید تخت پہ بیٹھا ہے, لیکن طریقہ کار مختلف ہے. آج یزید کھڑا ہوتا ہے احترام دکھانے کے لیے. آئیے فرزند رسول, آئیے. اپنے برابر جگہ خالی کرتا ہے, یہاں تشریف رکھیے. یہی سجاد تھا جو کل دربار میں اتنی دیر کھڑا رہا, اتنی دیر کھڑا رہا, اتنی دیر کھڑا رہا کہ گھٹنے دکھنے لگے تھے. میرے مولا کی نگاہ تخت پر پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, چند قدم پیچھے ہٹ گئے. اے یزید, اس تخت پر میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہوں. اب وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ کیوں؟ یہ جگہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. کہا یہ وہی تخت تو ہے نا جس کے نیچے تشت میں میرے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا. ہاں, یہ جوان و غیرت مند بیٹا اس تخت پہ قدم کیسے رکھے؟ یزید نے سر جھکا لیا. فرزند رسول, اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میں آپ سب کو رہا کرنا چاہتا ہوں. میرے مظلوم آقا نے وہ جملہ کہا جو شام غریبہ کے جملے کا الٹا جملہ. اب میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے, میں نے بغیر پھوپھی کے مشورے کے کوئی کام نہیں کیا ہے. پہلے جا کے پھوپھی اماں سے پوچھوں گا, اگر میری پھوپھی اجازت دے گی تو ہمیں آزادی قبول ہے. وہاں گئے. اب یہ جملہ کیسے شام غریبہ کا الٹا جملہ؟ شام غریبہ جب آخری خیمہ جلا تھا, بیویوں نے کہا تھا شہزادی ہم کیا کریں؟ شہزادی نے کہا تھا اب میرا بیٹا سجاد امام ہے, جب تک کہ سجاد کچھ نہ کہے گا زینب کچھ نہیں کہہ سکتی. کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا, شام میں امامت زینب کا انتظار کر رہا. آئے قید خانے میں پھوپھی اماں, یزید جو ہے ہمیں رہا کرنا چاہتا. بس زینب کو جلال آ گیا. کہا کہ اگر وہ رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 شرطیں. اگر یہ شرطیں پوری کرے گا تو زینب رہائی قبول کرے گی, ورنہ زینب کو آزاد نہیں ہونا. اب اسی سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کربلا میں کون جیتا. دیکھیں, شرطیں ہمیشہ جیتنے والا لگاتا ہے, اور جو ہارنے والا ہے نا وہ ہر شرط کو قبول کرتا ہے. شرط سجاد اور زینب لگا رہے ہیں, یزید نہیں لگا رہا. سجاد واپس گئے. کہا میری پھوپھی وہ 3 شرطیں ہیں, اس کے بعد وہ رہائی قبول کریں گی. پہلی شرط کیا؟ زینب سکینہ یقیناً دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, لیکن کچھ اور بچے تو ابھی ہیں نا, اور زینب خود اور ساری بیوی یہ کربلا سے پیاسے چلے آ رہے ہیں نا. آپ نے سنا ہے نا اسی زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھتی ہے. سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی. کہا بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. زینب بھی پیاسی ہے, بچے بھی پیاسے ہیں. پہلی شرط ہونی چاہیے تھی کہ پہلے ہمارے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. زینب کی پہلی شرط بتا تو رہی ہے کہ زینب بہت پیاسی, لیکن پانی کی پیاس نہیں, آنسوؤں کی پیاس ہے, ماتم کی پیاس ہے. کہا جب سے میرا گھرانہ مارا گیا میں دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. ایک مکان لے کے ہمیں دیا جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے لوٹے گھر کا ماتم کریں گے. یہ ماتم کی اہمیت کو سمجھیں. زینب نے کہا میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں, لیکن بغیر ماتم کی اور بغیر گریے کے اور بغیر آنسوؤں کے نہیں رہ سکتی. آج یزید یہ شرط بھی مان رہا. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ کربلا میں ہمارا سامان لوٹا گیا تھا, باقی سامان ہمیں نہیں چاہیے, لیکن جو تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں. یہ شرط بھی یزید نے قبول کر لی.
اور کہا کربلا سے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جو لائے گئے یہ سارے کٹے ہوئے سر ہمیں لوٹائے جائیں۔ آج یزید ہر بات مان رہا ہے۔ شام میں ایک مکان کا اہتمام کیا گیا، زینب اپنے لٹے گھر کو لے کے اس میں پہنچی۔ اب تبرکات آنے لگے۔ سب سے پہلا تبرک کیا آیا؟ عباس علمدار کا علم آ رہا۔ زینب نے علم لیا، کھڑی ہو گئی۔ سجاد بیٹا اس مکان کی چھت پہ میرے عباس کا علم لگاؤ۔ زینب عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرے گی۔ اور پھر تبرکات آ رہے ہیں، اور تبرکات میں جیسے ہی ایک ایسا کرتا آیا جو سر سے اوپر سے لے کے نیچے تک خون سے بھرا ہوا ہے، بے اختیار زینب تڑپ کے آگے بڑھی، کرتا لے کے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، گود میں رکھ کے رونے لگی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا یہ کرتا آپ پہچانتی؟ کہا سجاد میں نہ پہچانوں گی؟ میری ماں فاطمہ زہرا مدینے میں یہی کرتا سیتی جاتی تھی، یہی کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا تھا اماں زینب کی عمر کیا تھی؟ 3 سال 4 سال، آپ یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہے؟ میری ماں نے جواب دیا بیٹی زینب جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا میرا حسین یہ کرتا پہنے ہوئے ہوگا۔ ایک ایک کر کے تبرکات آ گئے۔ ہاں، اور اب آیا مشکل ترین مرحلہ، اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے۔ بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے ان بیویوں نے کربلا سے شام تک، عاشور سے لے کے تقریباً 40 تک، لیکن اب جو کٹے ہوئے سر آ گئے تو بیویوں کی عجیب کیفیت ہے۔ گلبدن قاسم 13 برس کے لال کا کٹا ہوا سر آتا، ام فروہ گود پھیلا کے بیٹھ گئی، آ میرے لال تیری ماں کب سے تیرا انتظار کر۔ 18 سال کے محلقہ شبیہ رسول خدا علی اکبر کا کٹا سر آتا ہے، ام لیلہ پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ کو پھر بھی اندازہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ خواتین و مومنات جو یہ مصائب سن رہی ہیں ان کو پتا ہوگا کس طرح تڑپ کے لیلہ نے اکبر کے سر کو گود میں لیا۔ عباس علمدار کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، عباس تیری ماں تیرا انتظار کر رہی۔ اب یہاں 2 جملے ایسے کہ ایک تو خیر ہے، دوسرے کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں بعض نہیں۔ آن و محمد کے کٹے ہوئے سر آئے ہیں۔ اب یہ سارے سر غلام لا کے سجاد کو دیتے، سجاد اس بی بی کو دیتے، آن و محمد کے سر لے کے آگے بڑھے، پھوپھی کو دینا چاہا۔ بعض علماء کہتے ہیں زینب نے دیکھا کہ سجاد بیٹا یہ سر ایک کونے میں رکھ دے، انہیں میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا ہے، اور جو چیز صدقہ کر دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی۔ اس واقعے کے آخر میں بعض علماء یہ جملہ کہتے ہیں، بعض علماء کہ جب پھر وہ شام کی عورتیں آئی تھیں اور انہوں نے ماتم میں شرکت کی تھی تو گھبرا کے کہا تھا یہ 2 بچے کون ہیں کہ جن کے سر کوئی اپنی گود میں نہیں لے رہا؟ کیا یہ لاوارث بچے؟ میرا مظلوم آقا تڑپ کے آگے بڑھا تھا، سجاد اپنے محمد کا سر گود میں لیا، ارے ان کا وارث تو میں ہوں۔ اور آخری سر آنے سے پہلے اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح سے میں خود سمجھوں اور آپ کو سمجھاؤں۔ جب علی اصغر کا ننھا سا سر آیا، ششماہے کا کٹا سر آ رہا ہے، رباب اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اگلا جملہ، لیکن آخر میں جو سر آیا، جیسے ہی وہ سر آیا ساری بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے سر ایک طرف رکھے، بڑے احترام کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کٹے ہوئے سر کا رخ کیا، ایک بار سب نے وہ زیارت پڑھی جو کل آپ پڑھیں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے مظلوم آقا ان کنیزوں کا سلام لیجئے۔ 3 دن ماتم ہوا، چوتھے دن یہ قافلہ چلا، زینب کبریٰ کو خبر ملی، سجاد نے کہا پھوپھی اماں اونٹ آ گئے ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، آج محمل و ہماری کے ساتھ ہیں۔ زینب باہر آئیں، سواریاں دیکھیں، فوراً چلی گئی۔ سجاد بیٹا میں ان سواریوں پہ نہیں جاؤں گی۔ مولا نے کہا پھوپھی اماں کیوں؟ کہا کہ اس پہ ریشمی پردے لٹکائے گئے ہیں، اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، پردے بدلے جائیں، کالے پردے لٹکائے جائیں تب زینب جائے گی۔ اور بس آخری جملہ میرا،
قافلہ چلا، شہر کے باہر جا رہا ہے. زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں ہم کو رہائی ملی ہم باہر جا رہے ہیں. کہا نہیں، ابھی میری ایک امانت شام میں موجود ہے، پہلے مجھے میری بچی کی قبر پہ لے کے جاؤ. قافلہ موڑا گیا، زندان شام نظر آیا. زینب اتری، ننھی سی قبر کو دیکھا، قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا سکینہ بیٹی تیری پھوپھی بہت شرمندہ ہے، کربلا سے لائی تھی شام میں چھوڑ کے جا رہی ہے، مگر تیری پھوپھی کا وعدہ ہے میں پلٹ کے اسی شام میں آؤں گی، قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی. اور شام کی عورتیں جو آ چکی کہا کہ اے شام کی عورتوں تم صاحب اولاد ہو، تمہیں پتا ہے کہ چھوٹے بچے اندھیرے میں بہت ڈر جاتے، اور یہ بچی تو ویسے ہی بہت ڈری ہے، تماچے کھاتے ہوئے آئی ہے، کوڑے کھاتے ہوئے آئی ہے، روزانہ شام کو آ کر اس کی قبر پہ چراغ جلا جانا. ماتم حسین، ماتم زینب.